دھرموں سے، رنگوں سے، جاتوں سے اوپر اٹھ کے کہتے ہیں یہ غلط ہوا اور یہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر زندہ ہے. یاد رکھنا، انسان کا عمل چاہے جہاں کہیں بھی کر رہا ہو، کتاب پڑھ کے جتنا عمل کرتا ہے، جتنا صحیح عمل ہوگا ضمیر زندہ ہوتا چلا جائے گا، جتنا غلط عمل ہوگا ضمیر مردہ ہوتا چلا جائے گا. کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مرے ہوئے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل ہے حر کا حسین کی طرف آنا. یہ جو حر کا حسین کی طرف آنا ہے، یہ ضمیر کا زندہ ہونا ہے. ضمیر کا جنت اور جہنم کے فیصلے میں پڑے ہو، وہ تو حر نے طے کر دیا. صبح کو جب اس سے پوچھا گیا کیسا محسوس کر رہے ہو، تو کہتا میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ ہے اگر حسین کی طرف ہو تو جنت میں ہو، اور اگر حسین کی طرف نہیں ہو تو جنت طے نہیں ہے. بس لے آتا ہوں آپ کو اسی حسین کی بارگاہ میں جس کے جسم پر اتنے زخم ہیں. ہاں، آسمان تمہاری صدائے گریہ کو سن رہا ہے، مگر تمہاری صدائے گریہ ویسی نہیں ہے جیسے شام غریبہ میں ان چند بیویوں کی تھی جو اپنے وارثوں سے مل بھی نہ پائی تھی. میں مجلسوں میں یہ جملہ پڑھا کرتا ہوں، جب بھی حسین کی مجلس ہو، حسین پر پڑوسیوں کی طرح نہ رویا کرو. جب بھی رویا کرو حسین پر گھر والوں کی طرح رویا کرو. جب بھی کہیں میت ہوتی ہے، 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں. ایک گلی والا ہوتا ہے، ایک پڑوس والا ہوتا ہے، اور ایک گھر والا ہوتا ہے. گلی والا سنبھل کے روتا ہے، پڑوس والا کنٹرول میں روتا ہے، مگر جو گھر والا ہوتا ہے وہ بہت بے چینی میں روتا ہے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اس لیے جب بھی حسین پہ رویا کرو. جب کبھی تمہیں رونا نہ آئے، اپنے خوبصورت سے بچے کو سوچ لیا کرو. سوچا کرو اگر میرے اس بچے کو کوئی زخم لگ جائے میں کیا کروں گا. پھر بھی تمہیں رونا نہ آئے، اپنے بڑے بھائی کو دیکھ لیا کرو. پھر بھی تمہیں رونا نہ آئے، اپنے کڑیل جوان بھائی کو دیکھ لیا کرو. پھر بھی تمہیں رونا نہ آئے، اپنے گلی میں جا کے کوئی 6 مہینے کا بچہ اسے ذرا غور سے دیکھا کرو. دیکھ کے سوچا کرو کیا 6 مہینے کے بچے بھی کہیں مارے جاتے ہیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. ضروری نہیں ہے کہ روایتوں کے سہارے سے رویا کرو، ضروری نہیں کہ خطیب کے جملوں سے رویا کرو. بس سوچ لیا کرو. تمہیں جو کربلا گیا ہے وہ جانتا ہے. کربلا میں ایک مقام ہے، مقام امام زمانہ. آپ نے اپنے نائب سے ٹھہر کے کہا رک جا. نائب رک گئے. مولا فرماتے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے. یہ کہہ کے امام غش کھا کے گر پڑے. جب غش سے افاقہ ہوا، نائب سوال کرتے ہیں مولا یہ بتا، مقتل تو اس جگہ ہے، میں خود اس مقام سے پیدل چل کے گیا، یقین جانو تھک گیا، جا نہیں پایا. مقام امام زمانہ سے مقتل کی جگہ، مقام امام زمانہ سے مقتل کی جگہ تمہیں اسی جملے میں ہدیہ دے کے چلا جاؤں گا. امام نے پھر رو کے اپنے نائب سے کہا گرے تو یہاں تھے مگر ظالم کھینچ کر وہاں تک لے گیا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اس لیے جب بھی حسین پر رویا کرو بابا سے بلند رویا کرو. جب کسی نے معصوم سے سوال کیا مولا یہ بتا جو نہیں روتا تیری مجلس میں تیرا کیا ارشاد ہے اس کے بارے میں، سجاد نے رو کے فرمایا ہم سارے معصوم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. سائل کہتا مولا جو نہیں روتا. آپ نے پھر دوبارہ تکرار کیا ہم سب دعا کرتے ہیں. وہ کہتا مولا وہ کیوں رو کے
اس لیے کہ کم سے کم وہ یہ تو ضرور سوچتا ہوگا کہ ایک دن میں ہمارا بھرا گھر کیسے اجڑ گیا۔ جب تمہیں روتا ہوا تعداد میں سید سجاد دیکھتے ہیں، اپنی کونیوں کے بل تمہارے نزدیک آتے ہیں، تمہارے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کے کہتے ہیں تو نے خطیب کی روایت سنی ہے مگر میرے علی اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ وہ لوگ کربلا میں حسین ہے، وہ لوگ کربلا میں حسین ہے، اور حسین کا علی اکبر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر باپ اپنے بیٹے کو بہت چاہتا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کو بہت چاہتا ہے، ہر باپ اپنی اولاد کو بہت چاہتا ہے۔ بڑی امید سے ایک ماں اپنے بچوں کا لباس سیتی ہے۔ یہ محبت صرف ماں سمجھ سکتی ہے، ماں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں مدینے کا ایک واقعہ بتاؤں۔ علی اکبر کے سامنے حسین سوال کرتے ہیں، لال اگر کوئی خواہش مانگ لے۔ بابا کوئی خواہش نہیں بیٹا، میری خواہش ہے، کچھ مانگ لے۔ بابا جو خواہش ہوتی ہے پھوپھی پورا کر دیتی ہے۔ بیٹا میں چاہتا ہوں کچھ مانگ لے۔ علی اکبر فرماتے ہیں بابا انگور منگوا دے۔ مدینے میں انگور کا موسم نہ تھا۔ حسین نے ایک چلو میں علی اکبر کا چہرہ لیا، دوسرا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، جنت سے انگور منگایا، علی اکبر کے خدمت میں پیش کیا۔ میرے جوانوں فیصلہ کرو، یہی علی اکبر ہے، یہی حسین ہے۔ مگر ہجری بدل گئی، زمین بدل گئی، اب مدینہ نہیں، اب کربلا ہے۔ 18 برس کا علی اکبر کہتا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بولو وقت آیا جب علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا مرنے کی اجازت دے دے، میرے لال پھوپھی کے پاس جاؤ۔ پھوپھی کہتی ہے گفتگو کے بعد میرے لال اپنی ماں کے پاس جا۔ علی اکبر اپنی ماں کے پاس، یہ جملہ اپنی ماں و بہنوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ علی اکبر اس خیمے کے در پہ آئے جس میں ماں مصلی پہ بیٹھی عبادت کر رہی ہے۔ فضہ ناقل ہے، فضہ کہتی ہیں جب تک علی اکبر نے نہیں پکارا تھا تب تک لیلا کو دکھائی دے رہا تھا، مگر جیسے ہی فرمایا اماں سلام، لیلا مصلی سے اٹھی اور خیمے کا دروازہ ڈھونڈنے لگی۔ لیلا در پہ آئیں، ہاتھوں کے چلو میں اپنے بچے کے چہرے کو لیا، لے کے فرماتی میرے لال آج تیری ماں بہت خوش ہے، 18 برس میں تو نے پہلی بار مجھے ماں کہہ کے پکارا۔ لال مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیری ماں تجھے دینا چاہتی ہے۔ علی اکبر پلٹ کے فرماتے ہیں اماں مرنے کی اجازت دے دے۔ میرے لال مانگی بھی تو موت کی اجازت مانگی، پر علی اکبر میں اپنے حسین پر اپنا علی اکبر قربان کرتی ہوں۔ بولو علی اکبر کو تیار کیا گیا۔ لیلا دوڑ کے زینب کے پاس آئیں، فرماتی ہیں شہزادی آدھا آپ آمادہ کریں، آدھا میں تیار کروں گی۔ دوڑ کر لیلا عباس کے لبابہ کے خیمے کی طرف آئیں۔ لبابہ باہر آئیں، دیکھتی ہیں جناب لیلا کو، دیکھ کے فرماتی ہیں آپ کبھی یوں کسی کے خیمے میں نہیں جاتی، آپ کبھی کسی کے گھر نہیں گئیں۔ رو کے فرمایا لبابہ جس اکبر کے ہونے کے سبب میں کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، اور میرا علی اکبر میدان کی طرف جا رہا ہے۔ بولو علی اکبر کو سجا دیا گیا۔ بولو حسین کی ایک خواہش تھی وہ پوری کی گئی۔ لیلا فرماتی میری ایک آخری خواہش ہے، میں نے علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے نہیں دیکھا۔ علی اکبر کے گھوڑے کو عقاب کو خیمے کے تنابوں کے درمیان بلایا گیا۔ بولو علی اکبر سوار ہوئے، علی اکبر نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا، دھیرے دھیرے چلے پھر تیز تیز چلے، اکبر دھیرے دھیرے چلے، حسین پیچھے پیچھے چلے، اکبر تیز تیز، حسین تیز تیز، اکبر کا گھوڑا تیز دوڑا، حسین تیز دوڑے۔ کسی بی بی نے چادر سمیٹی، کھینچ کے کہا میرے لال اکبر ٹھہر، میرا حسین آ رہا ہے۔
جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بولو علی اکبر ٹھہر گئے۔ تم میں سے جو کوئی جوان ہے جس کا باپ اس کے ساتھ ہے، جس کے باپ کا سایہ اس کے سر پہ، اپنے باپ کی زندگی کو عظمت دینا، عزت دینا، اپنے باپ کے سائے کو سمجھنا خدا کی بڑی نعمت ہے باپ۔ میرے جوانوں بولو۔ جب علی اکبر رک گئے، جب علی اکبر ٹھہر گئے، پلٹ کے پوچھتے بابا تو مجھے خدا حافظ کر چکا تھا، پھر بابا پیچھے کیوں آیا؟ حسین فرماتے لال اگر تو صاحب اولاد ہوتا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بولو علی اکبر میدان میں گئے، بولو علی اکبر نے جنگ کی، بس 2 جملے مصائب کے اور مجلس تمام میں۔ ایک وقت آیا جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین دھیرے دھیرے علی اکبر کے پاس پہنچے، اتنا جھکے کہ زلفیں حسین کی زلفیں اکبر کے کانوں سے ٹکرانے لگی۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، دھیرے سے اپنے بابا کے چہرے کو صاف کرنا شروع کیا، پیشانی پوچھی، بال کی دھول ہٹائی، ریش مبارک کی دھول جھاڑتے جھاڑتے کہتے ہیں بابا تجھے دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے تو کئی بار ٹھوکریں کھا کے گرا ہے اور کئی بار ٹھوکریں کھا کے اٹھا ہے۔ ہاں میرے لال نہ پوچھ میں کیسے آیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ مگر میرے لال بتا تیرے سینے پہ کیا ہے؟ بس لو میں نے مصائب پڑھ دیا۔ حسین بیٹھ گئے، اکبر نے بتایا سینے پہ کیا ہے، برچھی کی انی میں انگلیوں کو پیوست کیا۔ بڑا طویل مصائب ہے، میں بہت کم جملے میں ختم کر رہا ہوں۔ برچھی کی انی میں انگلیوں کو پیوست کیا۔ میرے جوانوں میں تم سے سمجھا رہا ہوں، دیکھو میرے ہاتھ کے بیچوں بیچ اگر کوئی چھری دھس جائے، اندر چلی جائے، تو میں جب چھری کا اوپری حصہ پکڑوں گا میرا پورا ہاتھ کانپے گا۔ شاید تم سمجھ سکو اس مثال سے، جیسے ہی برچھی کی انی میں اپنی انگلیوں کو پیوست کیا اور حسین نے کھینچنا چاہا، حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے۔ حسین نے ہاتھ ہٹا دیا، علی اکبر کی پیشانی دیکھی، خیمہ دیکھا، چہرہ دیکھا، خیمہ دیکھا، عجب نہیں موجود حسن کا چہرہ دیکھا ہوگا، بابا کو دیکھا ہوگا، رسول کو دیکھا ہوگا۔ دوبارہ انگلیاں پیوست کی، حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے۔ تیسری بار جیسے حسین نے انگلیاں اپنی پیوست کی، علی اکبر نے دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھایا، بابا کے سر پہ رکھ کے کہا بابا تیری قسم میں نہیں کانپ رہا، کربلا ہل رہی ہے، اے بابا تیر کھینچ، برچھی کھینچ لے۔ حسین نے برچھی کھینچی، ہائے رے علی اکبر، ہائے رے حسین، ہائے رے کربلا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منكم انا لله وانا الیہ راجعون۔ الہی و سیدی و مولایا، میرے مالک، میرے پروردگار، ہم سب کو متحد و متفق رہ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، بشریت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع